السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ اس ایک درخواست کے ساتھ کہ آج جمعہ کا دن ہے، سو لہٰذا آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ پہلا سوال ایک بھائی کا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، کل ہمارے علاقے میں ووٹنگ تھی اور ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد جو انک انگلی پر لگائی جاتی ہے، کیا وہ ناپاک ہے؟ کیا اس کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ناپاک تو نہیں ہوتی، ناپاکی کی کوئی وجہ میرے خیال سے اس میں نہیں ہے، اور اگر وہ لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور رہی ووٹنگ کی بات، تو ثبوت میں بھی دیتا چلوں کہ کل ہمارے یہاں بھی ووٹنگ تھی، ہم نے بھی ووٹ دیا ہے اور اس کا نشان ہے ابھی باقی، اور یہ لگ بھگ ہفتہ بھر باقی رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اگر انک لگی ہوئی ہے تو کیا اس پر وضو ہو جائے گا؟ تو اس پر وضو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی لیئر نہیں ہوتی ایسی جو پانی کو اسکن تک پہنچنے سے روکے، تو لہٰذا وضو بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، اور نہ یہ کہ یہ ناپاک ہو اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ پاک ہوتی ہے اور اس کی لیئر ایسی نہیں ہوتی ہے کہ، یعنی لیئر تو پہلی بات ہوتی ہی نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ واٹر پروف ہے اور پانی اس کے اندر نہ پہنچے جس کی وجہ سے وضو نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کا ہی ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ ووٹ کے لیے پرچی نکالنے کے لیے جو بستہ لگایا جاتا ہے، پر بستے کے 500 روپے دیے جاتے ہیں، کیا وہ پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے وہ پرچی نکالنے کے لیے بستے سے کیا مراد ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کو بستہ لگانا بولا جاتا ہے۔ اس دن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرچیاں جو ہوتی ہیں ووٹرز کی، وہ سارے پرتیاشی لے کر آتے ہیں، جیسے کبھی بی ایل اوز لے کر آتی ہیں، تو وہ اپنے اپنے کاریالے پر رکھوا دیتے ہیں، تو وہاں سے جن ووٹر کارڈس، یعنی جو ووٹرز ہیں جن کی پرچیاں ان کو نہیں ملی ہوتی ہیں اب تک، تو ان کو نکال کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ڈھونڈنے میں وقت بھی لگتا ہے اور کافی ساری پرچیاں ہوتی ہیں، تو اس پر کچھ بندے بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کو آسانی سے پرچیاں نکال کر دیں۔ تو ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بستے کے 500 روپے دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ دینا جائز ہے، لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں، اپنا دن خراب کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اپنا ذہن بھی اس میں تھکا رہے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ اپنا نام بتائے گا، آپ اس لسٹ میں سے اس کو اس کی پرچی نکال کر دیں گے، تو اس میں محنت ہے آپ کی۔ 500 روپے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وضو کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں کس نے پھیلا دی ہیں کہ وضو کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا وضو کے بعد میک اپ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگوں میں رائج ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم بستری کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر سونا مناسب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کیے بغیر سونا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سویا جائے، تاکہ اگر فجر میں آنکھ اگر لیٹ کھلتی ہے تو نماز پڑھنے جا سکیں، کیونکہ اگر صبح آنکھ دیر سے کھلی تو پھر نہانے میں وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، یا جماعت تو کم سے کم چھوٹ ہی جائے گی۔ ورنہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اچھی طرح سے استنجا وغیرہ کرنے کے بعد وضو کر کے سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں اور غسل کریں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد انہی کا سوال ہے کہ فجر کی قضا نماز 4 رکعت پڑھنی چاہیے یا 2، یعنی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھنا چاہیے، یا صرف 2 رکعت فرض، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اور سوال بھی آپ کا مناسب ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ فجر کی 4 رکعت قضا کرنی چاہیے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فجر، تو ایسا ہی ہے۔ اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں، جس کی وجہ سے فقہا کی رائے یہی ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو جب وہ اٹھے اور نماز پڑھے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ 2 رکعت سنت کی بھی قضا کر لے اور 2 رکعت جو ہے فرض پڑھ لے، لیکن یاد رکھیں وہ سنت نماز نہیں ہوگی، نفل ہی ہوگی،
لیکن بہرحال فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے مفتی صاحب، جو وضو کے درمیان والی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرا گھر کشادہ کر دیجئے، اس کا کیا مطلب ہے، وضاحت کر دیں۔ وہ جو دعا ہے وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس میں جو کلمات ہیں ووسع لی فی داری، اور میرے رزق اور میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے، یہاں مراد ہے قبر کا گھر، جو ہمارا قبر کا گھر ہے، جو ہمارا اصلی گھر ہے، اللہ اس گھر کو کشادہ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا خلاصہ میں بیان کر دوں، آپ نے یقیناً سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب بندہ مومن قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب کے بعد اس کے لیے قبر اس کی حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اگر بندہ بدعمل ہو یا پھر مومن نہ ہو تو پھر اس کے لیے قبر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو بھینچ دیتی ہے، کہ جیسے کہ اس کی یعنی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اتنی تنگ اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو وہ دعا ہے کہ میرے گھر کو میرے لیے کشادہ کر دیجیے، تنگ نہ کیجیے، یعنی اس دنیا میں مجھے نیک عمل بنائیے، مجھے بدعملی سے محفوظ فرمائیے، اور اگر بدعملیاں میری ہو جاتی ہیں تو مجھے معاف فرمائیے، میری مغفرت فرمائیے، جو کہ شروع میں دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ میرے گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد ووسع لی داری فی داری، کہ میری قبر کو کشادہ فرما دیجیے، یعنی قبر میں مجھے عذاب سے محفوظ فرمائیے۔ اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب، کیا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے نفل یا قضا نماز؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد قضا نماز اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک سورج زردی مائل نہ ہو، اور جب وہ ایسا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو قضا نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، مگر اسی دن کی عصر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ سفر سے لوٹے ہیں یا آپ بیمار تھے اور آرام کر رہے تھے بیماری کی وجہ سے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ سورج زردی مائل ہو چکا تھا، عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، تو اسی دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے ذمے پرانی نمازیں قضا ہیں تو یہ مرد حضرات کے لیے خاص طور پر ہے، خواتین تو کیونکہ گھر پر ہی نماز پڑھتی ہیں، تو وہ مسجد میں عصر کے بعد قضا نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہ گھر میں ہی پڑھیں۔ مسجد کے میں قضا نماز پڑھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں عصر کے بعد۔ پہلا نقصان یہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھے گا اور وہ مسائل سے واقف ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اپنی قضا نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار یہ بھی گناہ ہے۔ تو آپ کھلم کھلا گناہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے ذمہ نمازیں قضا تھیں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، تو یہ گناہ ہے، اچھی بات نہیں۔ تو عصر کے بعد اگر آپ نمازیں قضا کرنا چاہیں، یعنی ادا کرنا چاہیں، جو نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں، یا یوں کہنے قضا کرنا چاہیں، تو اس نمازوں کو آپ گھر پر پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مسجد میں نہ پڑھیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی مسائل سے واقف نہیں ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید نفل نماز عصر کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ بھی ممکن ہے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے لگیں، تو یہ بھی ایک خرابی ہے۔ دوسری یہ کہ جو مسائل سے واقف ہوگا کہ عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ شاید یہ سمجھے گا کہ شاید آپ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بدظن ہوگا کہ یہ بندہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو پھر آپ کے جو ہے نظریات کے بارے میں شک پیدا ہوگا، کیونکہ ویسے ہی مسلمان پتہ نہیں کس کس کے ہاتھوں چڑھ رہے ہیں اور کس کس سے علم دین سیکھ رہے ہیں، تو ان کے نظریات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ڈر ہوگا پتہ نہیں کس کے ہاتھ کی لگ گیا، تو اس کو آپ کے جو ہے علم میں اور ایمان میں یقیناً شک ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری خرابیاں ہیں، اس لیے عصر کی نماز کے بعد قضا نماز اگر آپ کو پڑھنی ہو تو اپنے گھر آ کر پڑھیں۔ اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب، جیسے اولاد اپنے والدین کو حج عمرہ کرواتے ہیں، والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اپنے پیسے سے کرواتے ہیں، مگر جب والد یا والدہ کے پاس اتنے پیسے ہی پاس ہی لکھ دیا دونوں جگہ اتنے پیسے ہی نہیں ہوں تو ان کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، تو پھر اولاد حج کروا دے یا عمرہ تو ہو جائے گا، کیا ثواب ملے گا والدین کو؟ دیکھیں، کسی عبادت کا فرض ہونا الگ بات ہے اور اس کا ثواب ملنا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اولاد نے جو والدین کو حج کروایا، اگرچہ والدین پر حج فرض نہیں تھا تو والدین کو اس حج کا مکمل ثواب ملے گا، اگر حج فرض نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ عمرہ تو فرض نہیں ہوتا، خود آپ نے عمرہ کے بھی لکھا، عمرہ تو کبھی بھی کسی پر بھی فرض نہیں ہوتا، چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن وہ کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے نا، لیکن بندہ پڑھے گا تو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنا فرض تو نہیں ہے نا، لیکن کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی عبادت اگر فرض نہ ہو تو اس کا ثواب ہی نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت فرض ہو یا نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی عبادت اگر فرض ہے تو اس کو بہرحال کرنا ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے، لیکن اگر کوئی عبادت فرض نہیں ہے تو اس کو کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو امید ہے اس طرح آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اولاد اپنے پیسے سے والدین کو حج کراتی ہے تو والدین کو اس کے حج کا یقیناً ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بڑے قاری حضرات کو، جن میں ایک شیخ شریم بھی ہیں، جہاں جہاں مد اللازم ہوتا ہے وہ وہاں کھینچتے نہیں ہیں، جلدی جلدی پڑ جاتے ہیں، کیا یہ تجوید کے قاعدے کے خلاف نہیں ہوگا؟ کنفیوژن تھی۔ شیخ شریم کو میں نے بھی سنا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگا جیسے کہ آپ نے کہا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو آپ کوئی ان کی ویڈیو سینڈ کریں تو دیکھا جائے گا کہ شاید معاملہ ایسے ہی ہے کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ شیخ شریم کو میں نے سنا ہے، جتنا بھی سنا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ میں بہت سنا ہے یا ان کا پورا قرآن کریم سنا ہے، لیکن جتنا بھی سنا ہے انہیں ایسا محسوس نہیں کیا ہے، تو ممکن ہے ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ کہ مفتی صاحب، ایک قاری کی ویڈیو دیکھتی ہوں میں لکھنا تھا، خیر، قرآن کریم کو حفظ کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ عربی ہیں اور عرب لوگ تو ضاد کو دعات پڑھتے ہیں اور بر صغیر میں ضاد کو زاد پڑھتے ہیں، جبکہ میں قرآن کریم یاد کرتی ہوں تو کبھی عرب والا زبان سے نکل جاتا ہے، یہاں والا نکلتا ہے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ ایک تو پہلی آپ کی غلط فہمی ہے کہ عرب والے جو ہے دعات پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ مائک پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ آپ کسی قاری کی بنا مائک کی ویڈیو آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ سرچ کیجئے یوٹیوب پر شیخ سدیس سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے نا، وہ سرچ کریں گے ان اسکول، یہ اور سرچ کیجیے گا تو ایک ویڈیو میں نے ان کی دیکھی تھی، وہ بچوں کو اسکول میں سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، وہ دعاد نہیں پڑھتے، وعد ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک حرف ہے وعد، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے بڑا کھلواڑ کیا ہے، لوگ اسے دعاد پڑھ دیتے ہیں، اگر دعالین پڑھا جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی ضالین پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، درست یہ بھی نہیں، حرف جو ہے وہ وعد ہے، دعاد بھی نہیں ہے، زاد بھی نہیں ہے، وعد بھی نہیں ہے، وعد ہے، یہاں سے نکلتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا ہے، تو آپ جا کر درس قرآن کی ایک پلے لسٹ ہے، ہماری پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر قرآن کلاس کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، وہاں پر یہ ایک ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ وعد حرف جو ہے وہ دعاد ہے یا ضاد ہے کیا اور کیسے پڑھنا ہے اس کو، تو وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈیز کو اگر وائٹ ڈسچارج کی بیماری ہو تو ہر بار اندر کے کپڑے بدلنا ضروری ہے کیا نماز سے پہلے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ اگر اپنے کپڑے کو چینج کر کے نماز پڑھے تو وہ کپڑا نماز کے دوران دوبارہ ناپاک نہ ہو اور اس کی نماز مکمل ہو جائے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ نماز کے لیے کپڑے کو چینج کرے، وضو کرے اچھے سے، وضو کرنے کے بعد کپڑا چینج کرے، کپڑا چینج کرنے کے بعد نماز پڑھے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ لیکن اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا نماز کے پورے وقت میں، جو نماز کا شروع وقت ہے، ابتدائی اور انتہائی، پورے وقت میں اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ کپڑا چینج کرنے کے بعد نماز پڑھے اور وہ کپڑا نماز کے دوران ناپاک نہ ہو، لیکن اگر معاملہ ایسا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اتنا وقت پورے نماز کے وقت میں نہ ملے کہ وہ کپڑے کو چینج کرے اور نماز پڑھے، اس کا کپڑا پاک رہے۔ یہی چند سوالات آپ کے لیے گئے تھے، امید ہے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو یقیناً سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی اگر کنفیوژن ہے، کوئی اگر سوال آپ کا رہ گیا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس کو کلیئر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی انشاءاللہ، اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔